السلام علیکم۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے گائنی اور اوپس کا FCPS جو ہے وہ ہم فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہے 10 ٹیچرز گائنی اور اوپس کی جو بکس ہیں وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ ہمارا بھی جو ٹیسٹ تھا اس میں بالکل ایگزیکٹ 10 ٹیچرز کی لائنز آئی ہوئی تھیں۔ تو آج کل FCPS نے اپنا پول چینج کر لیا ہے MCQs کا۔ جو پرانے MCQs ہیں ان کی بھی پریکٹس کرے زیادہ سے زیادہ، لیکن جو بک ہے اس کی بالکل لائن ریپیٹ ہو رہی ہیں آج کل MCQs میں، تو بک کو بالکل صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے لائن بائی لائن ریڈ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایس کے اوپس اور گائنی کی ایک بک ہوتی ہے صلاح الدین کمال کی، وہ بھی بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے، اور اس میں ریلیٹڈ MCQs بھی نیچے ٹاپک سے ریلیٹڈ دیے ہوتے ہیں، تو اس سے پریکٹس بھی ہو جاتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ سب چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ ابھی آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ SK 1 to 19 یہ بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ اس میں جو اسپیشلٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کی جیسے گائنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹ SK ہمارے ٹائم پہ 21 تھا، کیونکہ ہمارا نومبر کا اٹیمپٹ تھا، تو ابھی کیونکہ جنوری کا بھی اٹیمپٹ ہو گیا ہے تو SK 22 بھی آ چکا ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ اگر ساری نہیں بھی کر سکتے کیونکہ وہ میڈیسن والوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو آپ گائنی والے جو ہیں انہوں نے اینڈو اور ریپروڈکشن کا جو چیپٹر ہے وہ ضرور کرنا ہوتا ہے فرسٹ ایڈ سے۔ اس کے علاوہ پیلوس پیرینیم کی اناٹمی، ریپروڈکشن اناٹمی اور ایبڈومن کی اناٹمی جو ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے سنیل سے۔ اس کے علاوہ اور بھی تائرائڈ وغیرہ کی آرٹریز وغیرہ بھی آرٹیریل سپلائی اور اس طرح پوچھ لیتے ہیں، لیکن وہ جب آپ AA کے MCQs اور جو پوائنٹس آپ لوگ جب کریں گے تو اس سے آپ کی کلیئر ہو جائیں گے، تو اس کے لیے الگ سے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے لیے پھر آپ ادھر سے ہو جائیں گے آپ کے کلیئر۔ تو رفیع ابھی آپ لوگوں نے منیمم ایک ریڈ دے دیں، یا ایک سے وہ ریٹین نہیں ہوتی تو 2 ریڈ دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کے علاوہ AA کے MCQs کی پریکٹس بہت زیادہ کریں۔ میں نے بھی میرا ٹیسٹ تھا 12 نومبر کی ایوننگ کو، اور مارننگ میں نے اس کے یوٹیرس اناٹمی کے جو MCQs کیے تھے AA سے، اس میں سے 2 MCQs ایگزیکٹ ریپیٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یوٹیرس کی نرو سپلائی اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ صبح اسی ایوننگ کی مارننگ کو میں نے وہ ریوائز کیے تھے اور وہ ٹیسٹ میں آئے ہوئے بھی تھے۔ تو AA کے MCQs آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ AA میں اتنے MCQs ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو ایگزیکٹ وہ ریپیٹ بھی نہ ہو، لیکن ان سے ملتے جلتے جب MCQs آتے ہیں تو ہم وہ کہتے نہیں ہیں کہ ایلیمینیشن کر سکتے ہیں غلط آپشن کی، تو یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایمبریو جو ہے، ایمبریو کی اگر جو لینگمن ہے اگر وہ پڑھنا چاہیں، ہاں، اور اس کے علاوہ میڈیکل ایپ جو ہے اس میں ضرور MCQs کی پریکٹس کریں۔ اس میں جو فلیش کارڈز ہوتے ہیں ان کو بھی ایک ریڈ دے دیں، اور اس کے علاوہ اس میں پوائنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں امپورٹنٹ، ان کو بھی ضرور ریڈ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ بس کچھ نہیں ہوتا، مطلب ویسے لگتا تو ہے کہ میں اتنا پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اس میں سے MCQs یا ٹیسٹ آئے گا بھی یا نہیں، لیکن آتا ہے۔ میری 18 اگست کو ہاؤس جاب ختم ہوئی تھی اور نومبر میں میرا FCPS کا اٹیمپٹ تھا، تو میں نے یہی 3 مہینے پڑھا تھا اور مطلب صحیح سے پڑھا تھا، تو پاس ہو جاتا ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بس یہ سوچ کے پڑھیں کہ اسی میں سے آ جائے گا، میں پڑھ رہا ہوں، اور اگر نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں، سال میں 3 اٹیمپٹ تو ہوتے ہیں، کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ تو بس یہ بکس ہیں کچھ گائیڈنس کے لیے، تو یہ ضرور ان کو ریڈ دے دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔